بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مال کو اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو دنیا کی متاع قرار دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی جو زینتیں ہیں ان میں مال و دولت بھی ہے اور اس میں آل اولاد بھی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہر سال UN کے زیر انتظام یونیورسل چلڈرنز ڈے ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پر دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بچوں کے جو اخلاقی، مذہبی، دینی، آئینی حقوق ہیں، ان حقوق کے حوالے سے لوگ اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پوری دنیا کے اندر یعنی زیادہ تر مسائل جو ہیں سماجی سطح پر جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی یہ جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں یعنی ہمارے معاشروں میں ان مسائل کی بار بار نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ خود اہل مغرب جو اس وقت دنیا پر غالب ہیں اور جن کا معاشرہ اور سوسائٹی ایک سیولائزڈ معاشرہ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ یعنی یہ جو یونیورسل چلڈرنز ڈے ہے جو ہر سال انہی دنوں کے اندر جس پر سیمینار ہوتے ہیں، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، واک وغیرہ، تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے، تو یہ کس لیے ہوتا ہے کہ خود مغرب کے اندر ساری ترقیوں کے باوجود جو بچے ہیں وہ کس طرح مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ خاندانی نظام کی تباہی اور سنگل پیرنٹس کے تصور کے بعد وہاں بچے کس طرح نفسیاتی مشکلات کا شکار ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کس طرح باپ تو بڑی حد تک، زیادہ تر بچوں کے حوالے سے تو یہ مسئلہ ہے کہ باپ اس طرح ذمہ دار ہی نہیں ہے، ماں ہی ذمہ دار ہے، اور ماں جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک حد تک اس کے بعد بچے جن سماجی اور معاشرتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اگلی نسل کو جو مختلف مشکلات درپیش ہیں ان کا ادراک کریں۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس طرح اتنا کمپیریزن تو نہ میں کر سکوں، لیکن یہ بتانے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہر طبقہ، ہر معاشرے کا ہر طبقہ اور ہر حلقہ، ہر فرد اس کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ان میں بچوں کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا۔ یہ اصول اور قانون ہے کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر، بچوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی توقیر اور عزت نہ کی، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اسلام
چھوٹے اور بڑے سب کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کا عالمی دن جو منایا جا رہا ہے، تو اسلام نے بچوں کے حوالے سے تعلیمات کیا دی ہیں، کس طرح معاشرے کو خبردار کیا ہے، کس طرح اگلی نسل اور پیڑھی کے حقوق کو، کہ کون سے ان کے اخلاقی حقوق ہیں، کون سے ان کے دینی اور مذہبی حقوق ہیں، اور کون سے ان کے قانونی اور آئینی حقوق ہیں، اور سب کی تربیت کی اور پابند کیا۔ یعنی بچوں کے حوالے سے صرف اس کو اخلاقیات پر نہیں چھوڑا، بلکہ باقاعدہ قانون بنایا ہے کہ آپ بچوں کے حوالے سے ان بنیادی حقوق کے جو بڑے ہوں گے وہ پابند اور ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، یہ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح اسلام بچے کی ولادت سے پہلے اس کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ یعنی ابھی بچہ جو ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ یورپ اور مغرب میں تو یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اس سے بھی پہلے بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ بچے کے حقوق کا اس کی ولادت سے پہلے تحفظ کرنا شروع کر دیں، اور اس میں سب سے بنیادی جو تعلیم دی اسلام نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لوگوں تم اپنی اگلی نسل کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، ایسے بچوں اور بچیوں کا انتخاب کرو کہ کل کلاں تمہاری جو آل اولاد ہے وہ اس چیز پر فخر کر سکے۔ اور عربوں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ عام طور پر ہم عربوں کی بڑی برائی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے تھے اور ایسے تھے، بعض عربوں میں خوبیاں ایسی کمال کی ہیں کہ پوری دنیا میں وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ عرب ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں کے اندر اپنا رشتہ طے کرنا اس کو ترجیحات میں شمار کرتے تھے، ترجیحات میں رکھتے تھے، اور اپنی پورے حسب نسب اور اس کی پوری تاریخ جو ہے اس کو ہمیشہ محفوظ کرتے تھے۔ اس لیے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور فلاں فلاں صحابی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8ویں پشت میں جا ملتے ہیں، 6ٹھی پشت میں جا ملتے ہیں۔ تو اتنا تفصیل کے ساتھ یاد رکھنا کہ ہمارے دادے کون تھے، ہماری دادیاں کون تھیں، ہمارے ننہال اور ددہال جو ہیں وہ کون سے خاندان ہیں اور ان کا حسب نسب کیا ہے۔ اور عرب جو عربی ادب ہے، شاعری اگر آپ پڑھیں تو عرب شاعر جو تھے وہ اپنی اولادوں کو باقاعدہ یہ احسان جتلایا کرتے تھے کہ تم ہمارا کوئی یہ احسان نہیں، یہ ہمارا جو یہ احسان ہے یہ تم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے، اس کو کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا ہے جو اعلیٰ حسب اور نسب والی اور صاحب کردار اور عفت و عصمت کی مالک تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کہ اگلی پیڑھی اور نسل جو ہے اپنی فخر کرے اپنے ماں پر اور اپنے باپ پر، یہ کب ہوگا؟ یہ اولاد کا وہ حق ہے جو ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے شروع ہو گیا۔ یہ تب ہوگا جب رشتے ناطے طے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس میرٹ کو ذہن میں رکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو الدنیا کلھا خیر، حضور نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری خیر ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بڑی خیر جو ہے وہ نیک اور صالح عورت ہے، جس کا کوئی شخص جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے اور اگلی نسل کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کہ عورت کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے،
اور پھر اس کے سیرت اور کردار اور اس کے دین کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاختر بذات الدین، اے بندہ خدا تو جب بھی بچی کا، عورت کا، رشتے کا جب تعین کرنے لگو تو تم اس کے سیرت و کردار کی بنیاد پر یہ تعین کرنا۔ میں جو بات آپ سے پہلا بچوں کے حقوق کے حوالے سے جو پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے بچوں کے حقوق کی بات ان کی ولادت سے پہلے شروع کر دی۔ اب جب بچہ پیدا ہوگا تو اگلے حقوق اس کے بعد شروع ہوں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو لوگوں اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اگر توفیق ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ مشہور یہی ہے کہ روایات میں کہ بچے کے لیے 2 بکریاں یا 2 جانور اور بچی کے لیے 1، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ امام حسن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 بکری ذبح کی تھی، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور سنت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی گناہ گار، مستحب ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کے سر مڈایا جائے تو جتنا اس کا وزن ہو اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اتنی چاندی جو ہے وہ صدقہ کرو، اور وہ بمشکل 1 درہم بھی نہیں تھی، وہ بالکل یعنی معمولی۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے، اور اس کا سر مڈانا، اس کی رضاعت کا پورا اہتمام کرنا، اور پھر یہ کہ بچے کا ختنہ کروانا، اور دیگر اسی طرح کے اس کے کان وغیرہ میں اذان اور اقامت جو بھی ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال کرنا یہ بھی بچے کے حقوق میں۔ خاص طور پر میں جو بات کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں ایک بڑا جو ایشو ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھو۔ بچی اور بچے کا نام باقاعدہ آپ زیادہ پسندیدہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا کہ پہلے پیغمبروں کے نام پر، پھر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ صحابہ کرام کے نام پر، پھر اس میں آپ شامل کر لیجئے کہ جو نیک اور پاک سیرت لوگ کہ جو بڑی اچھی تاریخ اور زندگی جن کی بڑی اچھی گزری اور بڑی اچھی تاریخ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان ناموں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں، با معنی اور با مقصد ایسے نام رکھیں۔ اس لیے کہ ہم آج کل ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ اچھے نام کے باقاعدہ انسانی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفریہ اور شرکیہ ناموں سے منع کیا، بلکہ بعض صحابہ کے نام آپ نے تبدیل فرما دیے، بامعنی اور اچھا نام رکھیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کا حق قرار دیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ، بچے کا باپ پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ وہ آپ اپنے مقامی، اپنے ثقافت اور کلچر کے تناظر میں بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ، میرے والد محترم کا نام جو ہے وہ محمد یار ہے، تو یہ یہاں کا مقامی نام ہے۔ خوشی محمد یہاں کا مقامی نام ہے، اسی طرح دیگر نام جو لیکن با معنی اور با مقصد ہوں۔ عجیب و غریب لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ بچی کا نام ہے لنتا، پوچھا گیا جی یہ کیوں رکھ دیا آپ نے، یہ تو نام ٹھیک نہیں ہے۔ لنتا، لانا یا لینو، یہ نرم، اس کا مطلب ہے نرم، تو یہ ہے بھی صیغہ بھی مذکر کے لیے۔ عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِنْتَ لَهُمْ، قرآن کے اندر آیا ہے، مذکر کے لیے ہے کہ نرم ہوا تو ایک مرد۔ یہ عورت کا صیغہ ہی عورت والا نہیں ہے، اور اگر اس کو مرد کے لیے رکھا جائے یہ نام تب بھی درست نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب قسم کے نام کہ صرف انفرادیت کے چکر کے اندر۔ میرے پاس ایک بچی پڑھتی تھی، اس کا نام صبوحی تھا، تو میں نے کہا بیٹا یہ کس نے آپ کا نام رکھ دیا؟
آپ کے والدین نے رکھا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نام جو ہے یہ ٹھیک اور درست نہیں۔ اس نے پوچھا سر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بیٹا صبوحی کا مطلب یہ ہے، جس طرح چاند کے لیے آپ قمر بھی کہتے ہیں، ہلال بھی کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں، یہ چاند کی مختلف کیفیات کا نام ہے۔ پورا 14ویں رات کا ہو تو اس کو آپ بدر کہہ دیتے ہیں، پہلی رات کا ہو تو اس کو آپ ہلال کہتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی، یعنی پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ قمر ویسے مطلقاً کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح شراب جو مختلف اوقات کے اندر پی جاتی ہے، تو جو صبح کے وقت شراب پی جائے اس کو صبوحی کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب نام رکھا ہوا ہے، بچی ماشاءاللہ بہت اچھی اور بڑی ذہین بچی تھی، نام عجیب و غریب رکھا ہوا ہے، اب ساری اسناد کے اندر بھی وہ نام آ گیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے فرائض میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو، ہمارے بیٹوں کے ہاں بیٹیوں کے ہاں کوئی بچہ اور بچی پیدا ہو تو اس کا کوئی با معنی اور با مقصد نام رکھیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تدعون یوم القیامۃ باسمائکم و اسماء آبائکم، لوگوں قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فاحسنوا اسماءکم، بس تم ان کے نام ٹھیک رکھو، جو تمہاری اولادیں ہیں ان کے اچھے نام رکھو۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاد اور بچوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کا جب آپ نام رکھیں تو وہ نام جو ہے وہ با مقصد اور با معنی ہونا چاہیے، اس نام کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، بچے کی شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری یہ بھی تربیت کی کہ بچوں اور بچیوں کے معاملے میں لوگ کوئی تفریق نہ کریں، اگر بچہ ہے تب بھی اور اگر بچی ہے تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت شمار کریں۔ یہ نہ ہو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے نقشہ کھینچا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے تھے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا اور رنگ اڑ جاتا تھا، جیسے کوئی بڑی شرمندگی کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت فرمائی، اور اس چیز کی بھی ممانعت فرما دی کہ جو عربوں کے اندر ایک بعض قبائل میں، سارے قبائل ایسے نہیں تھے لیکن بعض قبائل کے اندر یہ تھا کہ اگر بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بچی ہے تو استغفر اللہ، اس بچی کو بسا اوقات بعض قبائل میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا، بچوں کا، بچیوں کا یہ حق بیان فرمایا، اور آج بھی دیکھیں یہ بڑا، اس کو ہم بڑا روشن دور کہتے ہیں، تعلیم اور تہذیب کا دور یہ کہا جاتا ہے، لیکن اب بھی جہاں پر جہالت ہے ان کا حال اب بھی اسی طرح کا ہے کہ بچوں کو معاذ اللہ بسا اوقات، یہ ہندو معاشرے میں ایسی خبریں آج بھی بسا اوقات سننے کو مل جاتی ہیں کہ دیوتاؤں کے چرنوں کے اندر بچوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں۔ آج بھی بچیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں کہ چونکہ وہ سکیننگ وغیرہ آ گئی ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا کہ بچی ہے تو استغفر اللہ، بچی کو ضائع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کی روز اول سے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آیت مقدسہ آپ پر اتری کہ لوگوں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم،
تمہیں بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو آج کے اس تہذیب یافتہ دور کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، کسی نہ کسی جگہ پر یہ جہالت کا یہ مظاہرہ، اللہ معاف فرمائے کہ خاص طور پر میں بچیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ آج بھی یہ جہالت کا یہ مظاہرہ جو کسی نہ کسی درجے میں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن بالخصوص جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع کی مناسبت سے، کہ اولاد کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے، یعنی بچوں کے حقوق کے حوالے سے، ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ والدین جو ہیں یہ تو ماں اور باپ، شادی ہوئی ہے کہ نیچرل پروسیس کے نتیجے میں ماں اور باپ تو بن گئے، ماں باپ بننا اور چیز ہے اور ماں باپ بن کے رہنا یہ دوسری چیز ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم ماں اور باپ بن گئے ہو، اولاد پیدا ہو گئی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست اور جامع حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ لوگوں بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، مجوسی اور نصرانی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اولاد بالکل فطرت پر تھی، ان کے ڈی این اے کے اندر کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ بالکل صاف شفاف فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ والدین ہیں، حضور نے فرمایا فابواہ، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو مطلب بات کا کیا ہوا کہ بچہ پیدا ہوا، اللہ نے وہ بچہ بالکل عین فطرت سلیمہ پر آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ بچہ ہر طرح کی جو کہہ لیجئے کہ فطری صلاحیتیں ہیں وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اور وہ ساری صلاحیتیں حق اور سچ کی صلاحیتیں ہیں، خیر کی صلاحیتیں ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کو اپنی اس اصل فطرت پر رہنے دینا، یہ اب ذمہ داری کس کی ہے، اور ان کو مزید پروموٹ کرنا یہ ذمہ داری ہے والدین کی، یہ ذمہ داری ہے اساتذہ کی، یہ ذمہ داری ہے اس پورے سماج کی کہ وہ کس طرح بچے کی حفاظت کر رہے ہیں، اگلی نسل اور پیڑھی کے سامنے کس طرح کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اکثر آپ مجھ سے سنتے ہیں علماء سے بھی کہ بندہ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، آپ کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، میں اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اب میں بحیثیت باپ بہت سارے معاملات، میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے، بحیثیت استاد میرے شاگرد میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، معاشر اور سوسائٹی کا ایک معتبر شخص ہونے کے ناطے نئی نسل مجھے دیکھ رہی ہے، بہت سارے حوالوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ کو رول ماڈل بنا لیں اور میرے کردار کو دلیل بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو میں نے اپنا کردار باپ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، یا سوسائٹی کے خاندان کے ایک سربراہ کی حیثیت سے جو کردار بھی میں نے ادا کیا ہے، یہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات اور اس کے نتائج میرے نامہ اعمال کے اندر درج ہونے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے حوالے سے ہم ذمہ دار بن جائیں، بچوں کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ صرف بچہ پیدا کر دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ اس سے بعد بڑی ذمہ داری شروع ہوئی ہے کہ آپ نے کیا اپنی اولاد کو، اب اولاد کی جو ذہنی تشکیل ہے وہ کس طرح ہوتی ہے
آج بہت ساری چیزوں کو لوگ تقابلی انداز میں پڑھتے ہیں۔ اس وقت جو یورپ اور مغرب کے اندر بچوں کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح بہت ساری چیزیں بچہ جو ہے وہ جینیٹیکلی، جینیاتی طور پر اپنے خاندان، اپنی ماں، اپنے باپ، ان کی صفات لے کر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی بچے کی ولادت کا مرحلہ اور اس کا آغاز ہوتا ہے، کہ جب کوئی عورت ان کے ہاں امید سے ہوتی ہے، تو ایک تو اس عورت کو کوئی ذہنی اذیت نہیں دینی، بچے پر اثر ہوگا، اور جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ اس عورت کو، اس خاتون کو جس کی کوکھ کے اندر وہ بچہ پل رہا ہے، آپ اس خاتون کو اگر بچے کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو سائنس کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس علم کی کتابیں اس خاتون کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کے پیٹ کے اندر اب وہ بچہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ ہم جو سنتے ہیں نا اکثر کتابوں کے اندر کہ فلاں بزرگ جو تھے جو وہ جی مادرزاد ولی تھے، تو ساتھ یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ مادرزاد ولی کیسے بنے، کہ جب ان کی ماؤں نے جب وہ امید سے ہوئیں تو کس طرح اللہ کے ذکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لیا، باپ کس طرح رزق حلال گھر کے اندر لے کر آ رہا ہے، اور ماں کس طرح اپنے آپ کو عفت و عصمت کے دامن کے اندر لپیٹ کر اس بچے کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح پیدا ہوتے ہیں، اس طرح پروان چڑھتی ہیں نسلیں۔ تو یہودیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی اگلی نسل اور پیڑھی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑا اس کا ان کے ہاں جو یعنی کہا جاتا ہے کہ سب سے یہ ذہین دنیا میں قوم یہ ہے، اور سب سے باصلاحیت قوم یہ ہے، چلاک اور شاطر قوم یہ ہے، تو کبھی ان کے حالات بھی پڑھا کریں کہ وہ سماجی، معاشرتی اور خاندانی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج آپ جدید علوم پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ پہلے 5 سال میں ہی بہت کچھ بن جاتا ہے۔ ہم تو 5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے بعد توقع کر رہے ہیں کہ اب اس کی ذہنی، یاد رکھیے کہ 2 طرح بچے کی تشکیل ہوتی ہے، ذہنی رویے بچے کے جو ڈیولپ ہوتا ہے، بچے کا ذہن جو اس کی ذہنی تشکیل ہوتی ہے 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک جو میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ فرائڈ اور ایڈلر جو مغرب کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچہ کس طرح خاندانی اور جینیاتی اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کس طرح بچہ اس کے بعد تربیت کے ذریعے اپنی شخصیت کا بہت ساری اخلاقی قدروں کو حصہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کی اہمیت کو نمایاں کیا کہ لوگوں، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کی فطرت کا تحفظ کرنا یہ ماں باپ کا، یہ اساتذہ کا، یہ سوسائٹی کا کام ہے۔ لہٰذا اگر نئی نسل بے رہ روی کا شکار ہو رہی ہے تو اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، پورا معاشرہ ہے۔ بچہ تو پیدا، اس کو تو نہیں پتہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو، بیل ہوئی ہے، اور کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو بچہ اسی طرح جا کے کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں، اس کو جھوٹ بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ کس طرح بولا جاتا ہے، چلاکی کس طرح کی جاتی ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اور قیامت کے دن سے پہلے یہ کھلا رہے گا۔ ہم جو اپنی اولادوں کی صورت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر اپنا رول ادا کر کے جا رہے ہیں، یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں۔ اس لیے ہمیں موضوع چونکہ میرا صرف بچوں کے
جو حقوق کے حوالے سے ہے کہ بچوں کے حقوق کا جو عالمی دن ہر سال 20 نومبر کو یونیورسل چلڈرنس ڈے 20 نومبر کو جو ہر سال منایا جاتا ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے نفسیاتی، آئینی، قانونی، اخلاقی، مذہبی، تہذیبی حقوق کو پہچانا جائے۔ تو چونکہ میرا موضوع یہ ہے میں اسی پر رہوں گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب کی ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ میں باپ ہوں، میں دادا ہوں، میں نانا ہوں، میں استاد ہوں، میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، میں سوسائٹی کے اندر ایک بڑا واضح رول ادا کر رہا ہوں، کیا نمونہ بن رہا ہوں دوسروں کے لیے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہیں۔ بہرحال میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو ذہنی رویوں کی تشکیل ہے وہ جینیٹیکلی بھی اور دوسری طرف تربیت کے ذریعے، تو ان دونوں چیزوں کا اسلام نے ہمیں لحاظ اور خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اب کون سا علم کس انداز میں اپنی اولاد کو ہم نے پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور جھومیے کہ اولاد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الادب حدیث نمبر 3871۔ حدیث کے الفاظ ذرا سنیے اور اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکرموا اولادکم، لوگو اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ بچوں کے ساتھ کس طرح آپ نے گول مل کے رہنا ہے، کس طرح ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ان کی شخصیت کا حصہ بنا دینا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ بالکل اس طرح کا تعلق استوار کریں گے تو یہ تبھی ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بظاہر بڑا حیرت کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، لوگوں تم اپنی اولاد کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، اس لیے کہ جو ادب اور عزت تم ان کے لیے ماحول بنا رہے ہو وہی تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ وہ جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی اولادیں جو ہیں وہ والدین کی گستاخ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت فرمائی، اور یہ بھی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ علموا اولادکم فإنہم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اے لوگو اپنی اولاد کو لکھاؤ، پڑھاؤ، تربیت کرو، اس لیے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ایک دوسرے زمانے اور وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ آنے والے دور کے مطابق، حالات اور ضروریات کے مطابق ان کو تعلیم دلواؤ اور ان کی تربیت کرو۔ یہ حدیث کئی دفعہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ہر بچے کو اچھا مسلمان بنانا یہ اس بچے کا بنیادی حق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے پاس 5 سورتوں کا علم لازمی ہونا چاہیے: سورۃ البقرہ، سورہ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الحج اور سورہ نور۔ گویا کہ ضروریات دین کا علم ہم اپنی اگلی نسل کو منتقل کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ ہر بچے کو کوئی مولوی بنانا ضروری ہے؟ ہاں، اچھا مسلمان بنانا ضروری ہے۔ یہ تو اگر پورے 150 کا خاندان ہے کوئی ایک عالم بن گیا تو بڑی بات ہے، لیکن اچھا مسلمان بنانا اور تربیت کرنا، اور تربیت دنیاوی ہنر اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیے کہ جو قیدیوں سے کہا گیا کہ ہمارے ایک آپ اگر کوئی ہنر ہمارے 10 بچوں کو سکھا دیں تو یہ کفارہ ہو جائے گا، یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ تو وہ علم کون سا علم تھا؟
بھائی کافروں سے جو علم سیکھا جا رہا ہے وہ دین کا علم نہیں تھا، وہ کوئی ہنر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنا یہ بھی کوئی دین سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، آپ ملک کی ضروریات کے مطابق، آج کل بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ہر وہ علم جو انسانوں کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے فائدہ بخش ہے، وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں اسلام میں مطلوب ہیں، وہ مقصود ہیں۔ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے وہ گویا کہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو کلوز کروں گا کہ یہ بات سمجھنے والی اور سیکھنے والی ہے کہ اس حوالے سے کس طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو، اور خاص طور پر اس میں روحانی تربیت کی جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے بچوں کا حق، یہ ہے بچوں کے بنیادی حقوق جو میں اور آپ جس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی حقوق بنتے ہیں کہ بچہ ہے اور بچی ہے، ان کی تعلیم میں، تربیت میں کوئی تفریق نہیں کرنی۔ بچہ ہے اور بچی ہے، اللہ کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں یہ وصیت فرماتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بچے کے دو اور بچی کا ایک حصہ وراثت کے اندر ہے۔ یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حق آپشن نہیں ہیں، یہ سارے حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے جو اخلاقی، مذہبی، قانونی اور آئینی حقوق ہیں، اگر آپ نے ان حقوق کو نظر انداز کیا، پامال کیا، تو پھر آپ احتساب کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ آج یہ پوری دنیا کے اندر جو دن منایا جا رہا ہے 20 نومبر کے عنوان کے ساتھ کہ یونیورسل چلڈرنز ڈے، بچوں کے حقوق کا عالمی دن، تو جانیں کہ اسلام کے اندر بچوں کی جو تربیت ہے اور ان کے حقوق ہیں ان کو کتنا شاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔